الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابک النجوم بأیہم اہتدیتم اہتدیتم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت کنز الکرامت امام عشق و محبت حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا یہ خوب فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور یا رسول اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مشہور و معروف حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی، خالق ارض و سما مجھے اس کے متعلق حدیث حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق رسول میں ڈوب کر بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خال المؤمنین، کاتب وحی رب العالمین، حضرت سیدنا امامنا و مرشدنا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یاد رکھیں آج کا دور جو ہے وہ بڑا پرفتن دور ہے، آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے، اور آج کے زمانے میں پہلے تو یہ بات جو ہے وہ امام تک، مسجد کے امام تک یا مقتدیوں تک محدود رہ جاتی تھی، مگر چونکہ اب تو انٹرنیٹ کی بھرمار ہے اور الیکٹرونک میڈیا کا زمانہ ہے، اپنا کون ہے پرایا کون ہے یہ پہچاننا تک دشوار ہو گیا ہے، اور اب تو اہل سنت کا لبادہ اوڑے کچھ لوگ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے بھی، اب تو انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکنا شروع کر دیا ہے۔ تو سوچا کہ اس مختصر سے وقت میں آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت جو رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، سب سے پہلے تو ایک بات سن لیجئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق باقاعدہ ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور ایک جھوٹ لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغی ہو گئے تھے۔ یاد رکھیں یہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر تہمت ہے، سراسر الزام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، میں قربان جاؤں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، قربان جاؤں حضرت داتا علی حجوری پر، قربان جاؤں امام ربانی مجدد الفسانی پر، قربان جاؤں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پر، قربان جاؤں سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت پر، قربان جاؤں صاحب بہار شریعت حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی عظمت پر، اور بھی بہت سارے بزرگان دین کی لمبی فہرست ہے۔ قربان جاؤں ان تمام بزرگان دین کی عظمت پر کہ ان تمام بزرگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں انہوں نے خود تو گالیاں سنی مگر اپنی تمام تر صلاحیتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان لوگوں میں اجاگر کرنے میں انہوں نے صرف کر دی۔
ان تمام لوگوں نے. اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا جا رہا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہتان باندھا جا رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف آ گئے تھے، ان کے سامنے تلوار لے کر آ گئے تھے. اور یاد رکھو، آج اگر امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہا جائے یا ان کے نام کے جلسے جلوس کیے جائے تو کچھ رافضیوں کے ایجنڈوں کے منہ ٹیڑے میڑے ہو جاتے ہیں، شیعوں کے ایجنڈوں کے منہ ٹیڑے میڑے ہو جاتے ہیں. ارے وہ حضرت امیر معاویہ جن کے لیے رسول اللہ نے دعا فرمائی اور جن کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ خود فرماتے ہیں. سنو، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں امیر معاویہ جو ہے وہ ہدایت یافتہ بھی ہے، وہ ہدایت دینے والی بھی ہے، اور میری امت کے فقیہ اور مجتہد بھی ہے، میری امت کے فقیہ اور مجتہد بھی ہے. میرے پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے پہلا، سب سے بڑا شرف تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہے. ان کے لیے سب سے پہلا اور سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہے. اور ترمذی شریف کی حدیث پاک، ترمذی شریف کی حدیث پاک، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تمسن النار مسلما من رآنی. میرے آقا فرماتے ہیں لا تمسن النار مسلما من رآنی، حالت ایمان میں جس آنکھ نے مجھے دیکھا، حالت ایمان میں جس آنکھ نے مجھے دیکھا، رسول اللہ فرماتے ہیں اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اور آگے رسول اللہ فرماتے ہیں وَرَآ مَن رَآنِی، اور جس نے میرے کسی صحابی کو دیکھ لیا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور کریں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ قول جو بھی میں عرض کروں گا، آپ کا یہ قول حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف میں بھی نقل کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ خلفاء میں بھی نقل کیا ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیۃ الطالبین بھی نقل کیا ہے، علامہ حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تہذیب التہذیب میں بھی نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کا یہ قول ان تمام بزرگوں نے اپنے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. کون حضرت عبداللہ ابن مبارک، جو امام بخاری کے دادا استاد ہے اور سرکار امام اعظم کے شاگردوں میں سے شاگرد ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یاد رکھے امت کے سب سے پہلے مجدد جو ہے وہ کون ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن عبدالعزیز یہ امت کے سب سے پہلے مجدد ہے. کون ہے؟ کہیے کون ہے؟ امت کے سب سے پہلے مجدد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے عدل و انصاف کا، انسان تو انسان، جانوروں کے درمیان بھی ان کے عدل و انصاف کا عالم یہ تھا. عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف کا عالم یہ تھا جانوروں میں بھی کہ ان کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے، ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے. رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یہ بتائیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ بڑا ہے؟ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے، کہ یہ بتائیے کہ عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ بڑا ہے یا امیر معاویہ کا مرتبہ بڑا ہے؟ اللہ اکبر. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، سوال کرنے والے نے جب سوال کیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک جلال میں آ گئے. آپ جلال میں آ گئے اور کیا فرمایا آپ نے؟ آپ فرماتے ہیں تیری جرت کیسے ہوئی؟ کیا فرماتے ہیں؟ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو حضرت امیر معاویہ کے سامنے مثال بنا کر عمر بن عبدالعزیز کو پیش کر رہا ہے؟ تو امیر معاویہ کے سامنے مثال بنا کر عمر بن عبدالعزیز کو کھڑا کر رہا ہے. اب عبداللہ ابن مبارک کا جواب سنو. آپ فرماتے ہیں مانا، آپ فرماتے ہیں مانا کہ عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے زاہد تھے، مانا کہ آپ بہت بڑے عابد تھے، مانا کہ آپ بہت بڑے امانت دار تھے،
مانا کہ آپ بہت بڑے مجتہد تھے، مانا کہ آپ بہت بڑے عبادت گزار تھے، مانا کہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، مگر فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ اگر گھوڑا دوڑا رہے ہو، امیر معاویہ اگر گھوڑا دوڑا رہے ہو اور گھوڑے کی ٹاپ سے مٹی اڑ رہی ہو اور وہ مٹی اڑ کر امیر معاویہ کی گھوڑے کی ناک پر لگ رہی ہو اور اس سے جو ریٹھ بن رہی ہو، فرمایا اس ریٹھ کا رتبہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تمام نمازوں اور روزوں سے بھی افضل ہے۔ فرماتے ہیں اس ریٹھ کا مرتبہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تمام نمازوں سے اور روزوں سے بھی افضل ہے۔ فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ کون؟ حضرت امیر معاویہ اللہ کے رسول کے صحابی ہے۔ اور آج معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھا جا رہا ہے کہ وہ حضرت علی کے خلاف تلوار لے کر آ گئے تھے۔ کیوں آئے تلوار لے کر؟ وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تلوار لے کر آنا یہ بغض کی وجہ سے تھا، حسد کی وجہ سے تھا، یا خلافت کی وجہ سے تھا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے اپنی حکومت میں معاذ اللہ امیر معاویہ نے اپنی حکومت میں خطیبوں کو پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ تم خطابت میں، امیر معاویہ نے کہا خطیبوں کو کہ تم اپنے خطابت میں علی کو گالیاں دو، انہیں پیسے دیے تھے اور کہا کہ تم اپنی خطابت میں علی کو گالیاں دو۔ ایسی بکواسیں کی جاتی ہیں، ایسی بکواسیں۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، میں یہاں پر ان ظالموں سے کہنا چاہوں گا کہ ظالموں، کیا تم حضرت امام حسن سے بڑھ کر سمجھ بوجھ رکھنے والے ہو گئے؟ کیا تم امام حسن سے بڑھ کر سمجھدار ہو گئے؟ آج اگر کسی کے باپ کو، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا معمول اگر دیکھا جائے تو دنیا میں آج اگر میرے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آج اگر آپ میں سے کسی شخص کا کسی کے ساتھ دوستی ہو اور اگر وہ تمہارا دوست تمہارے باپ کو گالی دے تو کیا تم اس کے ساتھ دوستی رکھنا پسند کرو گے؟ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرو گے؟ اس کے ساتھ کھانا پینا پسند کرو گے؟ اس کے ساتھ کسی معاملے کے کوئی لین دین پسند کرو گے؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں، پسند کرو گے؟ آپ نہیں کرو گے نا، کیونکہ ہر شخص کو اپنا باپ عزیز ہوتا ہے، ہر شخص اپنے باپ سے محبت کرتا ہے۔ تو تم یہاں کہہ رہے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے کے لیے خطیبوں کو معاویہ نے پیسے دیے تھے، تو کیا امام حسن کو معلوم نہیں تھا؟ امام حسن کو معلوم نہیں تھا کہ میرے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے گالیاں دلوائی تھی؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا؟ ارے یہاں پر تو امام حسن پوری حکومت اٹھا کر حضرت معاویہ کے سپرد کر رہے ہیں، پوری حکومت اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر پوری حکومت اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کے سپرد کرنا اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ظالموں تم جھوٹے ہو، سچے امام حسن ہی تھے، سچے امام حسن ہی تھے۔ اور یہاں پوری حکومت اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کو امام حسن دے رہے ہیں اور دے کر گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ پہلے بھی اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے والے تھے، آج بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، آج بھی وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، حضرت فاروق بھی جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، علی اور فاطمہ جنتی جنتی، حضرت امیر معاویہ بھی جنتی جنتی۔ میری پیارا علی صلاۃ و تسلیم کے شہدائیوں، حضرت امام بخاری نے تو بخاری شریف میں پورا ایک باب باندھا ہے، آپ کی فضیلت پر پورا ایک باب باندھا ہے، باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو، غور سے سنیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو دو نسبتوں سے سرکار سے ڈائریکٹ نسبت ہے، سبحان اللہ، دو جہتوں سے آپ کو سرکار سے ڈائریکٹ نسبت ہے۔ ایک نسبت تو صحابی ہونے کی وجہ سے آپ فضیلت والے ہو گئے، ایک نسبت صحابی ہونے کی وجہ سے آپ فضیلت والے ہو گئے، اور دوسری نسبت، دوسری فضیلت آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہونے کی وجہ سے ہے۔
رسول اللہ کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ہے، قرابت دار ہونے کی وجہ سے ہے۔ وہ کیسے؟ تو یاد رکھیں 5ویں پشت میں حضرت امیر معاویہ 5ویں پشت میں آپ اپنے والد کی طرف سے اور اپنی والدہ کی طرف سے دونوں کی طرف سے جا کر حضرت امیر معاویہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد مناف سے جا کر مل جاتے ہیں۔ حضور کے دادا حضرت عبد مناف سے جا کر مل جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت عبد مناف کے جو ہے وہ 4 بیٹے تھے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، 2 بڑے مشہور ہیں۔ ایک کا نام ہے ہاشم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، ایک کا نام ہاشم جو سرکار کے دادا ہے، دوسرے عبد الشمس۔ اب عبد الشمس جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے دادا ہے، عبد الشمس جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے دادا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ براہ راست حضرت امام حسن اور امام حسن حسین کے بھائی ہیں۔ امیر معاویہ براہ راست امام حسن اور امام حسین کے بھائی ہے، اور حضرت علی جو ہے وہ امیر معاویہ کے لیے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت علی امیر معاویہ کے لیے بڑے بھائی ہیں، اور بے شک ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ فضیلت میں تو علی ہی بڑے ہیں۔ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، فضیلت میں علی ہی بڑے ہیں، فضیلت میں امام حسن ہی بڑے ہیں، فضیلت میں امام حسین ہی بڑے ہیں۔ مگر علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ نسب کی فضیلت خلافت کے لیے ضروری نہیں ہے، نسب کی فضیلت خلافت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو جب حضرت امام حسن نے خلافت سونپ دی، جب امام حسن نے امیر معاویہ کو خلافت سونپ دی، تو یہ نہیں کہ معاویہ کا مرتبہ بڑا ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ بڑا ہو گیا۔ اب آپ غور کریں، حضرت امیر معاویہ کو امام حسن خلافت سونپ رہے ہیں، امام حسن خلافت سونپ رہے ہیں، تو جب خلافت کے منصب پر حضرت امیر معاویہ فائز ہو گئے تو امیر معاویہ کا رتبہ بڑا نہیں ہوا، ان کی رعایا میں رہ کر امام حسن ہی فضیلت والے ہیں۔ امیر معاویہ کی رعایت میں، ان کی رعایا میں رہ کر امام حسن اور حسین ہی فضیلت والے ہیں۔ اور امیر معاویہ نے یہ ثابت کر کے بھی دکھا دیا کہ منصب خلافت پر جب امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا تو منصب خلافت پر بیٹھنے کے بعد بھی امیر معاویہ حضرت امام حسن اور حسین کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، امام حسن اور امام حسین کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ تاج کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، تو یاد رکھیں کہ جنگ صفین میں جو ہے وہ حق پر تو علی ہی تھے، یہ ہم اہل سنت کا موقف ہے، حق پر تو علی ہی تھے، مگر امیر معاویہ بھی گستاخ نہیں تھے، امیر معاویہ بھی گستاخ نہیں تھے۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیث پاک رسول اعظم کی سنیے، سرکار فرماتے ہیں اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ سرکار فرماتے ہیں اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ معاویہ کو علم معرفت عطا فرما، کتاب کا علم عطا فرما، اور اسے جہنم کی عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ رسول اللہ نے دعا کی ہے، کس کے لیے؟ امیر معاویہ کے لیے۔ اور حضرت عبدالعزیز فرحانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، یہ کون ہے عبدالعزیز فرحانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ؟ اتنے پائے کے بہت بڑے عالم ہیں آپ کہ فرمایا گیا کہ 12 سال کی عمر میں ہی آپ مکمل عالم دین بن گئے تھے، 12 سال کی عمر میں مکمل عالم دین بن گئے تھے، اور اتنے بڑے عالم تھے حضرت عبدالعزیز فرحانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، 12 سال کی عمر میں اتنے بڑے عالم تھے کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء دمشق سے، ملک شام سے، بڑی بڑی داڑھی والے، بڑے بڑے امامے والے آپ کی بارگاہ میں ذان و ادب طے کرتے اور آپ سے مسئلے حل کرواتے نظر آتے۔ 12 سال کی عمر میں اللہ نے ایسی علمی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ آپ علماء کرام کو درس دے رہے تھے، سبق پڑھا رہے تھے 12 سال کی عمر میں، کہ اچانک کھڑکی سے ایک چڑیا آ گئی، تو حضرت عبدالعزیز فرحانوی رحمت اللہ تعالیٰ نے کتاب بند کر دی اور چڑیا سے کھیلنے لگے۔ لڑکپن کا عالم یہ تھا، بچپن کا عالم یہ تھا، مگر بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں مسئلے حل کروانے آیا کرتے تھے۔ ارے وہ حضرت عبدالعزیز فرحانوی کہ جن کی خدمت میں خود حضرت خضر علیہ السلام کو معمور کیا
دیا گیا تھا. ان کی خدمت میں اللہ کی حکمت ایسی کہ 30 سال یا 32 سال کی جوانی میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا. ورنہ علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہ جاتے، بڑی عمر پا جاتے، تو لوگ حضرت محدث دہلوی کو بھول جاتے. لوگ محدث دہلوی کو بھول جاتے. وہ حضرت عبدالعزیز فرحانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے دفاع میں ایک کتاب لکھی، النہایہ نام. اس کا نام ہے النہایہ. اپنے وقت کا اتنا بڑا محقق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں النہایہ لکھ کر امت کے لیے تحفہ عطا کر رہا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جن کے لیے رسول اللہ نے دعا کی ہو، جن کے لیے رسول اللہ نے دعا کی ہو، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. جن کے لیے رسول اللہ نے دعا کی ہو، کیا وہ علی کو گالیاں دیں گے؟ وہ حضرت علی کو گالیاں دیں گے؟ اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی، آپ نے بھی ایک مکمل کتاب لکھی امیر معاویہ کے دفاع میں. اس کا نام ہے دشمنان معاویہ کا منہ توڑ جواب. دشمنان معاویہ کا منہ توڑ جواب. آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ کتاب میں نے لکھی، کون؟ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی. آپ فرماتے ہیں جب یہ کتاب میں نے لکھی اور رات کو جب سویا، رسول اللہ خواب میں تشریف لائے. رسول اللہ خواب میں تشریف لائے. یہ وہی مفتی احمد یار خان ہے جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سر سوئے حرم جھکا، دل سوئے مصطفیٰ، ارے دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں. ارے دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں. وہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے 12 سال تک دھوراجی کی سرزمی پر آپ نے بد عقیدوں سے مناظرے کیے اور دین متین کی خدمت کی. اور جب ہندوستان پاکستان کے بٹوارے ہوئے، اس کے بعد آپ پاکستان تشریف لے گئے. یہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر معاویہ کے دفاع میں کتاب لکھی، دشمنان امیر معاویہ کا منہ توڑ جواب. کتاب لکھ کے جب رات کو سویا، غور سے سننا، کتاب لکھ کے جب رات کو سویا، رسول اللہ خواب میں تشریف لائے. اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں، احمد یار گھبرانا نہیں، تو تنہا نہیں ہے، تو نے دنیا میں میرے صحابی کی لاج رکھی ہے، قیامت کے دن میں تیری لاج رکھوں گا. تو نے میرے صحابی کی لاج رکھی ہے، قیامت کے دن میں تیری لاج رکھوں گا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن، امیر معاویہ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ازواج مطہرات میں سے ہے. اسی لیے تو آپ کو خال المؤمنین کا لقب دیا گیا. خال المؤمنین یعنی تمام مومنوں کے ماموں. امیر معاویہ جو ہے وہ آپ کے اور ہمارے ماموں ہوتے ہیں. ظالموں، تمہارا ماموں گالیاں دیتا ہوگا علی کو، ہمارا ماموں گالی نہیں دیتا علی کو، ہمارا ماموں گالی نہیں دیتا. اور آپ غور کریں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی گنہگار کسی نیک بندے کی صحبت میں آ جاتا ہے تو خدا اس کو بھی اس کا حصہ عطا فرماتا ہے. اس اچھے بندے کا خدا اس گنہگار کو بھی حصہ عطا فرماتا ہے. یعنی اچھوں کی صحبت میں رہ کر بندہ بھی اچھا بننے شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی اچھا بن جاتا ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی گنہگار شخص یا اگر عوام الناس میں کوئی شخص ہو، وہ اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھے تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جو خدا کی انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو خدا کچھ چھینٹے اہل مجلس کو بھی عطا فرما دیتا ہے. خدا کچھ چھینٹے اہل مجلس کو بھی عطا فرما دیتا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک عام اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھنے والا بھی انوار و تجلیات کی بارش کے کچھ حصے اس کو بھی مل جاتے ہیں، ایک گنہگار نیک کی صحبت میں آ جائے تو خدا اس کو بھی اس کے رنگ میں رنگ دیا کرتا ہے. امیر معاویہ تو مصطفیٰ کی صحبت میں رہا کرتے تھے، امیر معاویہ تو مصطفیٰ کی صحبت میں رہا کرتے تھے. ارے یہاں تک کہ رسول اللہ بار بار پکڑ پکڑ کر انہیں گلے سے لگایا کرتے تھے. کیا انہیں رسول اللہ کی صحبت کا اثر نہیں ملا ہوگا؟ کیا انہیں سرکار کی صحبت کا اثر نہیں ملا ہوگا؟ اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ کیوں ہوئی؟ اب آپ دیکھیں حضرت علی اور امیر معاویہ کی جنگ کیوں ہوئی اور جنگ میں وجہ کیا تھی اور اس کو کیا رنگ دیا جا رہا ہے، وہ آپ غور کیجئے. حضرت امام حسن کے بچپنے کا زمانہ ہے، امام حسن کے بچپنے کا زمانہ ہے. سرکار انہیں گود میں لے کر بیٹھے ہیں.
میرے آقا انہیں گود میں لے کر بیٹھے، کبھی سرکار امام حسن کے مکھڑے کو دیکھتے، کبھی صحابہ کو دیکھتے، کبھی ان کے چہرے کو دیکھتے، کبھی صحابہ کو دیکھتے، کبھی امام حسن کو دیکھتے، کبھی صحابہ کو دیکھتے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، صحابہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ جانتے ہو یہ جو میری گود میں بیٹھا ہے کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے فدا قومی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو سرکار، جو آپ کی گود میں آ گیا اس کی عظمت و شان ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ جو آپ کی گود میں آ گیا اس کی عظمت و شان ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ابنی، بیٹا ہے میرا۔ کیا فرمایا؟ ابنی، بیٹا ہے میرا۔ سرکار فرماتے ہیں ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اور آگے سرکار فرماتے ہیں لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المؤمنین والمسلمین، کہ خدا اس کے ہاتھ پر، یعنی حضرت امام حسن کی طرف اشارہ کر کے فرماتے خدا اس کے ہاتھ پر دو عظیم مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروا دے گا، خدا اس کے ہاتھ پر دو عظیم مسلمانوں کے گروہ میں صلح کروا دے گا۔ ارے مصطفیٰ جسے عظیمتین کہے، مسلمین کہے، مومن کہے، مصطفیٰ جسے، سرکار فرماتے دو عظیم گروہ، یہاں پر علماء فرماتے ہیں یہ اشارہ جنگ صفین کی طرف ہے۔ دو عظیم گروہ یعنی حضرت امیر معاویہ کا گروہ اور حضرت علی کا گروہ، تو یہاں تو مصطفیٰ دونوں کو عظیم کہہ رہے ہیں، سرکار تو دونوں کو عظیمتین کہہ رہے ہیں، مسلمین کہہ رہے ہیں، مومن کہہ رہے ہیں۔ ظالموں تم کہتے ہو کہ علی کو گالیاں دے رہے تھے۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک رسول اللہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تقوم الساعہ، میرے سرکار فرماتے لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی حتی تقتتل فی اتانی عظیمتانی، جب تک کہ میری امت کے دو عظیم گروہ میں لڑائی نہ ہو جائے، میری امت کے دو عظیم گروہ میں لڑائی نہ ہو جائے۔ وَتَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَدَةٌ عَظِيمَةٌ، ان میں بڑی گھماسان کی جنگ ہوگی، ان میں بڑی گھماسان کی جنگ ہوگی۔ کئی صحابہ یہاں سے بھی شہید ہوئے، کئی صحابہ یہاں سے بھی شہید ہوئے، مگر تاریخ میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ صفین سے جب گزر رہے تھے، ایک شخص کی لاش پڑی ہوئی تھی جو امیر معاویہ کے ساتھ تھا، علی کے خلاف تلوار لے کر آیا تھا، امیر معاویہ کے ساتھ تھا، وہ امیر معاویہ کے ساتھ تھا۔ علی کا گزرنا ہوا، اس شخص کی لاش کو دیکھا تو ایک اور شخص وہاں پر آ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ اللہ کتنا اچھا مسلمان تھا، علی کے ساتھ لڑ کر جہنمی ہو گیا۔ کیا کہا ایک شخص نے؟ اللہ اللہ کتنا اچھا مسلمان تھا، علی کے ساتھ لڑ کر جہنمی ہو گیا۔ مولا علی نے فرمایا چپ ہو جا، یہ پہلے بھی مسلمان تھا اب بھی مسلمان ہے، یہ پہلے بھی مسلمان تھا اب بھی مسلمان ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں امیر معاویہ کا ساتھ دینے والوں کو مومن کہہ رہے ہیں۔ ظالموں تمہیں بہت پڑ گئی، تمہیں بہت پڑ گئی کہ تم کہتے ہو کہ علی کو گالیاں دیتے تھے، علی کے باغی ہو گئے تھے۔ یاد رکھے کہ حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دینے والوں کو حضرت علی مومن کہہ رہے ہیں۔ اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ لڑائی جو ہے وہ بغض و حسد کی بنیاد پر نہ تھی، یہ لڑائی بغض و حسد کی بنیاد پر نہ تھی۔ تو کیا تھا؟ تو پتا چلا کہ معاملہ کچھ اور تھا جو رسول اللہ آگے فرما رہے ہیں، جو رسول اللہ آگے فرما رہے ہیں۔ کیا فرماتے سرکار؟ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی حتی تقتتل فی اتانی عظیمتانی، جب تک کہ میری امت کے دو عظیم گروہ میں لڑائی نہ ہو جائے۔ وَتَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَدَةٌ عَظِيمَةٌ، ان میں بڑی گھماسان کی جنگ ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں ان میں بڑی گھماسان کی جنگ ہوگی۔ وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدًا، مگر دونوں کا مقصد ایک ہی ہوگا، دونوں کا مقصد، یہ جواب ہے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہوگا۔ میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، جو ان کا مقصد وہ ان کا مقصد، جو ان کا مقصد وہ ان کا مقصد۔ آپ غور کریں نا کہ عام طور پر جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں کا مقصد الگ ہوتا ہے نا، فریقین کا مقصد الگ ہوا کرتا ہے، اس کا مقصد کچھ اور، اس کا مقصد کچھ اور، کبھی تو جنگ ہوا کرتی ہے، مگر یہاں رسول اللہ فرماتے ہیں دونوں کا مقصد وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدًا، دونوں کا مقصد ایک ہی ہوگا۔ اب یہاں پر یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ خلافت کے لیے لڑے تھے، یہ جھوٹ ہے، سراسر بہتان ہے، جبکہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کر لی تھی، امیر معاویہ نے حضرت علی کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تھی، مگر بیعت کرنے کے بعد
بیعت کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کر رہے تھے مولا علی سے کہ حضور آپ بلوائیوں سے عثمان کا قصاص لیجئے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا ہے تو آپ عثمان کا قصاص لیجئے۔ اور یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ اگر حضرت امیر معاویہ کے اندر ذرا سی بھی کھوٹ ہوتی تو عمر فاروق اعظم بھی انہیں نہ چھوڑتے، عمر فاروق اعظم بھی انہیں نہ چھوڑتے۔ کون عمر فاروق اعظم؟ وہ عمر فاروق اعظم کہ جنہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے گورنری کے معاملے میں ذرا سی لچک دیکھی کرسی چھین لی، جنہوں نے حضرت خالد ابن ولید سے سپہ سالاری کے معاملے میں ذرا سی لچک دیکھی کرسی چھین لی، اور جب سعد بن ابی وقاص سے وہ گورنری کی کرسی چھینی تو وہی حضرت سعد بن ابی وقاص سے عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ خلافت کا منصب اور گورنری کا منصب اگر سنبھالنا ہو اور حکومت کرنا ہو تو معاویہ سے سیکھو کہ معاویہ کیسے حکومت کر رہا ہے۔ حقیقت میں گورنری تو معاویہ کو ہی ملنی چاہیے، اور آپ نے عمر فاروق اعظم نے ملک شام کا گورنر بنا کر عمر فاروق اعظم نے حضرت معاویہ کو بھیجا تھا۔ آپ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں بھی ملک شام کے گورنر رہے، دور عثمان میں بھی آپ ملک شام کے گورنر رہے، دور علی میں بھی آپ ملک شام کے گورنر رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، مگر آپ نے پہلے بیعت کر لی اور اس کے بعد بار بار اصرار کر رہے تھے کہ عثمان کا قصاص لیجئے، عثمان کا قصاص لیجئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی نے کہا کہ اے معاویہ، بے شک میں بھی عثمان کا قصاص لوں گا، مگر یہ جو انتشار پھیلا ہوا ہے اسے تھوڑے معاملات کو حل کر دو، اور اس کے بعد میں بھی عثمان کا قصاص لینا چاہتا ہوں، عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، عثمان کا بدلہ لیا جائے گا۔ خیر بات ایک دن ہوئی، دو دن ہوئی، مگر جب بات دل پکڑ گئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ جو کہ گورنر تھے اور آپ کو جو کہ بنو امیہ کا پیچھے سے بہت پریشر بھی تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضرت علی سے کہہ رہے تھے، حالانکہ جنگ صفین کے بعد بار بار کونے میں بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ روتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا بھی کہ معاویہ بار بار عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کونے میں بیٹھ کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جنگ صفین کے درمیان جو میں نے علی سے بار بار مطالبہ کیا تھا، مجھے علی کو بار بار اس طرح پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے علی کی مجبوری سمجھنی چاہیے تھی۔ مگر تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یہاں پر حضرت امیر معاویہ بار بار اصرار کر رہے ہیں مولا علی سے کہ عثمان کا قصاص لیجئے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں تھوڑا صبر کرو۔ آخر کار بات تل پکڑ گئی تو حضرت امیر معاویہ اپنا لشکر لے کر آ گئے اور کہتے ہیں علی اگر تم عثمان کا قصاص نہیں لوگے تو ہم عثمان کا قصاص لیں گے۔ مولا علی بھی اپنا لشکر لے کر آ گئے اور کہتے ہیں کہ میری خلافت کے زمانے میں اگر تم بیچ میں آؤ گے تو ہم بھی تمہیں آڑے ہاتھ لیں گے۔ اور یہ جو معاملہ ہوا، یاد رکھے حضرت علی بھی مجتہد صحابی ہے، حضرت امیر معاویہ بھی مجتہد صحابی ہے، مجتہد صحابی ہے، دونوں مجتہد صحابی ہے، اور اجتہاد کے معاملے میں دونوں ایک دوسرے سے بھڑ سکتے ہیں۔ مجتہد جو ہے اجتہاد کے مسئلے کے معاملے میں دونوں ایک دوسرے سے بھڑ سکتے ہیں۔ ابھی جو جنگ جو ہوئی تو آپ دیکھیں ایک گھر بن رہا ہو، ایک بھائی کہہ رہا ہے دیوار یہاں سے کھڑی کر دی جائے تو گھر اچھا بنے گا، دوسرا کہہ رہا ہے دیوار یہاں سے کھڑی کر دی جائے تو گھر اچھا بنے گا۔ تو اس کو جھگڑا نہیں کہتے، اس کو تکرار کہتے ہیں، اس کو جھگڑا نہیں کہتے۔ معاملہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ گھر خوبصورت بنے۔ دیکھیں دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ گھر خوبصورت بنے۔ تو یہاں پر بھی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان قصاص عثمان کے لیے تکرار ہوئی، جو جنگ صفین کی صورت اختیار کر گئی، جنگ صفین کی صورت اختیار کر گئی۔ کئی صحابہ یہاں سے بھی شہید ہوئے، کئی صحابہ وہاں سے بھی شہید ہوئے۔ اب جب جنگ ختم ہو گئی اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح کروانے کی باری آئی، معاویہ اور علی کے درمیان صلح کروانے کی باری آئی، تو اب اسلام کے غداروں نے اپنا رنگ دکھایا، یہودیوں کے ایجنٹوں نے اپنا رنگ دکھایا کہ معاویہ اور علی کی صلح ہو گئی تو ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑوائیں گے کیسے؟ مسلمانوں کو آپس میں لڑوائیں گے کیسے؟ تو اس بنا پر انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو قتل کرنے کے لیے الگ ٹیم بھیجی، حضرت عمرو بن عاص کو قتل کرنے کے لیے الگ ٹیم بھیجی، اور حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے الگ ٹیم بھیجی کہ تینوں کو قتل کر دو اور ان تینوں کا الزام ایک دوسرے پر لگا دو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دو، صحابہ کرام کو آپس میں لڑوا دو۔ یہ ان کا منصوبہ تھا،
مگر حضرت عمرو بن عاص اس وقت علاقے میں موجود نہیں تھے تو آپ فجر کی نماز کے لیے نہیں پہنچ پائے، اور حضرت امیر معاویہ شدید بیمار تھے، آپ بھی فجر کی نماز کے لیے نہیں پہنچ پائے، مگر حضرت علی فجر کی نماز میں پہنچ گئے اور عبداللہ بن ملجم نے آپ پر، عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ سب یہودیوں کی سازشیں تھی، اس میں امیر معاویہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یہاں پر دیکھیں جنگ صفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ علی اب ادھر سے بھی شہید ہوئے ہیں ادھر سے بھی شہید ہوئے ہیں، کون صحیح ہے کون مسلمان ہے، کس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، کس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے اور کس کی نہ پڑھی جائے؟ تو علی کا جواب سنو، فرماتے ہیں قتلایا و قتل معاویہ کلاہما فی الجنہ، ہمارے مقتولین معاویہ کے مقتولین کے ساتھ جنت میں ہے، ہمارے مقتولین بھی یعنی ہمارے شہداء بھی امیر معاویہ کے شہداء کے ساتھ جنت میں ہے، یعنی دونوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ علی تو دونوں کو مومن کہہ رہے ہیں، مومن ہی کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے نا، علی دونوں کو مومن کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ خلافت جبری تھی، معاویہ کی خلافت جبری تھی، میں کہتا ہوں ظالموں تمہیں یہ تک نہیں معلوم کہ گرمی میں استنجا کس طریقے سے کرنا چاہیے، ٹھنڈی میں استنجا کس طریقے سے کرنا چاہیے، یہ مسئلہ تو تم کو نہیں معلوم، تم اتنی بات تم کہاں پہنچتے ہو؟ علی اور معاویہ کے واقعے کے درمیان کیوں پہنچتے ہو؟ جبکہ رسول اللہ کا فرمان میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ سنو، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، چلے لگے ہاتھ سن لیجئے، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموش رہو، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموش رہو، یہ بنیاد الطالبین غوث پاک کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموش رہو۔ اور ایک روایت میں سرکار فرماتے ہیں، میرے صحابہ کے درمیان ہونے والے واقعات پر بھی خاموش رہو، میرے صحابہ کے درمیان ہونے والے واقعات پر بھی خاموش رہو، اس لیے کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خدا کی راہ میں خیرات کر دو تب بھی مٹھی بھر جاؤ، اگر میرا کوئی صحابی خدا کی راہ میں خیرات کرے اس کے مقابلے تک تم نہیں پہنچ سکتے، اس کے مقابلے تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ اور سرکار فرماتے ہیں، اب یہاں پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں کہ خلافت جبری تھی، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ارشاد سن لیجیے، کیا فرماتے ہیں، حضرت علی کی وفات اور امام حسن کے خلافت سے دستبرداری کے بعد حضرت امیر معاویہ کے لیے خلافت بالاتفاق صحیح ثابت ہے، کیونکہ حضرت حسن نے خون ریزی سے بچاؤ کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی، اور اس طرح رسول اللہ کی حضرت حسن کے بارے میں وہ پیشن گوئی بھی صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو عظیم جماعتوں میں صلح فرما دے گا۔ اس طرح حضرت حسن کی دستبرداری سے حضرت امیر معاویہ کو خلافت تفویض ہوئی، اور اس سال کا نام ہی عام الجماع یعنی اجتماع و اتفاق والا سال مشہور ہو گیا، کیونکہ اس سال تمام صحابہ کا اختلاف ختم ہو گیا اور سب نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، کیونکہ اس وقت معاویہ اور حسن کے علاوہ کوئی تیسرا مدعی خلافت نہیں تھا، کوئی تیسرا مدعی خلافت نہیں تھا۔ تم کہتے ہو کہ صحابہ کو حضرت معاویہ کو گالی دیتے ہو، یاد رکھو مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، اور اگر کوئی میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے تم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا، تم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا۔ اور حضرت امیر معاویہ کے متعلق تو فرمایا گیا کہ معاویہ کو گالی دینے والا جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، بس یہی گزارشات تھی، معافی چاہتا ہوں وقت زیادہ ہو گیا، مگر چونکہ اس ٹاپک کو چھیڑنا تھا۔ آج کل کچھ لوگ جنہیں غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، وہ اس معاملے میں پڑھتے ہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے معاملات میں پڑھتے ہیں۔ ظالموں، پہلے اپنی نمازیں صحیح کرو، فرض اور واجب کیا ہے، سنتیں کیا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھو، شریعت مطہرہ کے فضائل سیکھو، اسی کے ساتھ ساتھ نماز کا طریقہ
سیکھو، ان معاملات میں نہ پڑو، ان معاملات میں تو ہمارے بڑے بڑے علماء خاموش ہیں، تو ظالموں تمہیں کس نے حق دیا کہ معاویہ کو معاذ اللہ ڈائریکٹ جہنم ہی قرار دے رہے ہیں؟ یاد رکھو امیر معاویہ الحمدللہ ہمارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری عقیدت ابھی بھی ہے، صبح قیامت تک قبر میں جانے کے بعد اور حشر میں بھی ان کے لیے ہماری عقیدت دلوں میں برقرار رہے گی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے صحابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔